آپ کس نیت سے کسی کو دے رہے ہو. دوسرا، کسی بھی فن کے ساتھ اس کے رزق کو وابستہ کر دیا گیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے، اگر اس کا پیٹ کا حل اس میں نہ ہو تو کوئی بھی نہ سیکھے. اگر ڈاکٹر ڈاکٹری کر رہا ہے اور آپ کہو کہ جی وہ مریضوں کو بھی دیکھے مگر کمانے کے لیے مزدوری کرے، یہ کوئی مانتا ہے؟ تو اس کا رزق اسی میں، یہ سمجھ میں آتا ہے. انجینئرنگ رزق کے لیے سیکھ رہا ہے، تو کہیں گے جی ڈاکٹر سے پوچھو آپ نے ڈاکٹری کس لیے سیکھا؟ لوگوں کی خدمت کے لیے. یہ تھوڑی کہے گا میں نے کمانے کے لیے سیکھا ہے. آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا جی میں کمانے کے لیے آیا ہوں. انجینئر سے بولا آپ کس لیے کہتے ہیں؟ یہ کہ لوگوں کی اچھی خدمت کر سکوں، صحیح طریقے سے اس کے مکانات بنا سکوں. کوئی انجینئر آپ کو یہ نہیں کہے گا میں نے کمانے کے لیے سیکھا ہے. کوئی بھی سیاستدان دنیا کے اندر یہ نہیں کہتا کہ میں لوگوں کو لوٹنے کے لیے سیاست کے لیے آتا ہوں، کہتے ہیں میں تو خدمت خلق کے لیے آتا ہوں. کوئی بھی فوجی جب کسی دین کے کسی بھی ادارے میں داخل ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میں تنخواہ کے لیے آیا ہوں، میں ملک کی خدمت کے لیے آیا ہوں. کسی بھی مولوی سے پوچھ لو کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے پیسوں کے لیے آئے، تو کہیں گے نہیں میں تو لوگوں کی خدمت تاکہ لوگوں کا دین بچ جائے. ایمان ہے. مگر کیا آپ تنخواہ نہ دو تو کیا کوئی پڑھائے گا؟ فوجی کو تنخواہ نہ دو کسی کو، یہ کام چلیں گے؟ نہیں. صرف یہ عامل ہی رہ گئے فی سبیل اللہ کرنے والے سارے، کہ تم لوگ جن کے پیٹ نہیں ہوتے ہیں یہی لٹیرے ہیں سارے. محنت مزدوری تو وہ بھی کہتی ہے میں کرتی ہوں، اداکارہ بھی کرتی ہے، طوائف بھی سارا دن ناچتی ہے، حق کہتی ہے میرے حق حلال کے پیسے. وہ تو اپنے آپ کو حلال بولتی ہے. حرام کام کو حلال مت بولو، حرام ہی بولو اور توبہ کرو. اس کی پہچان کیا ہے؟ فطری طور پہ اس کی پہچان ہے تمہارے ضمیر پہ ایک بوجھ رہتا ہے، اور جب نیکی کا کام کرتے تو تمہیں سکون ملتا ہے. جب تمہارے ضمیر پہ بوجھ آنا شروع ہو جائے، غلط کام اسی کو کہتے ہیں، بس بے چین ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے. اس لیے دین میں حلاوت ہے اور گناہ میں مزہ ہے. اس درجہ حلاوت ہے میری طرز بیاں میں، خود چوستی ہے میری زبان کو. ایک سکون ہے، دوسرا کیا ہے؟ حلاوت ایمانی. نیک کام کے اندر حلاوت محسوس ہوتی ہے. اس لیے جو بیویاں ہیں سچی کے اندر حلاوت رکھی اللہ نے، اور گناہوں میں جو ڈوبے ہوتے ہیں ان کو اس تقسیم کا پتہ نہیں ہوتا. اور حلاوت کے اندر سکون ہوتا ہے اور گناہ کے اندر بے چینی ہوتی. سمجھ آئی؟ مزہ. آپ کہتے ہیں نا جی یہ کیا پہچان ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر سے تمہیں منسوب کیا ہے اور ذکر کی جو مناسبت تمہیں عطا فرمائی، اس پہ شکر کرو. اپنے آپ کو اتنا بڑا مت سمجھو، یہ کبر ہے. تکبر کرنے والے بنی اسرائیل تھے، ان کو اللہ نے تباہ و برباد. حق کا انکار کرو گے پھر. یہی وجہ ہے کہ جب تمہارے اندر مافیا بن جاتا ہے اور شخصیت پرستی کے بھوت تمہارے اندر پڑ جائے تو وہ پھر صحیح حدیث کو بھی نہیں مانتے، اور غیر ماہر آدمی بھی اپنی جو نا کوئی رائے دے دیتا ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اس میں نے ایک آسان لفظ ہے، یہ اس میں ماہر نہیں ہے. کیونکہ ماہر آدمی جب کسی چیز پر اپنے آپ کو سمجھاتا ہے تو فطری طور پر اس میں غلطی نہیں کرتا، وہ بالکل صحیح طریقے. ایک بچے کو آپ ماہر کر دو کسی، وہ جب آپ کو سمجھائے گا، کیونکہ یہ علم اس کو تجربے سے حاصل ہوا ہے. مہارت کا کیا نام ہے؟ وہ علم جو اسے تجربے سے حاصل ہو. مہارت کیا ہے؟ وہ علم جو اس کو تجربے سے حاصل ہو، جس پر اس نے جہد اور مجاہدہ کیا ہو. تو جو بندہ خود راہبر ہو اس راہ کا، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. اور پڑھ کے اور سن کر کرنے والا غلطی کر سکتا ہے. اس لیے حضور نے اپنے صحابہ کے بارے میں نجوم کا لفظ استعمال کیا، راہبری کا. وہ راہبر ہیں ہمارے اصحاب النجوم. آج ہمارے آسان سے فرقے بتانا شروع کر دیتا ہوں. فرقوں کو پہچاننا سیکھو، فرقے بنیں گے
اور یہ نہیں کہ وہ باہر ہوں گے، تمہارے اندر بھی وہ لوگ گھسیں گے، تمہارے ادھر گھسیں گے. ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کے اندر قرآن کی عظمت نہیں ہوگی، رسول اللہ کی عظمت نہیں ہوگی، صحابہ کی عظمت نہیں ہوگی. یزید کی جو بندہ تعریف کرنا شروع کر دے، اس پہ ناسبیت کا اثر ہے. صحابہ کی بات نہیں کر رہا، وہ بہانہ کیا بنائے گا یزید کی تعریف کے لیے؟ اس لیے پروگرام بنائے گا کہ یزید، کیونکہ پھر لوگ صحابہ کو گالیاں دیں گے. بہانہ کیا بنائے گا؟ اصل اس کو اس سے محبت ہے. یہ ناسبی ہے، یہ ناسبیت کا اثر ہے. دوسرا آدمی جو اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دے اور صحابہ کو، یہ رافضی ہے. صحیح شیعہ جو پہلے تھے، تفضیلی وغیرہ جو بھی ہے، اور سنی، یہ صحابہ کے بارے میں بات نہیں. میں لفظ صحیح شیعہ استعمال کر رہا ہوں، رافضی نہیں. صحیح شیعہ اور صحیح اہل سنت والجماعت والا کبھی بھی صحابہ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے.